پروفیسر ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں حسنین علی اور آج کے خاص دن سے متعلق ایک خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، پاکستان میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک بھارت سے ایک دن پہلے دنیا کے نقشے پر ابھرا، لیکن اگر تاریخی دستاویزات اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پر نظر دوڑائی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت 15 اگست 1947 کو ایک ہی دن برطانوی حکومت سے آزاد ہوئے تھے۔ اس انڈیپینڈنس ایکٹ کے مطابق 15 اگست ہی وہ دن ہے جب ہندوستان بٹ کر 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اگر انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے تو پاکستان اپنی آزادی کا دن 14 اگست کو اور ہندوستان 15 اگست کو کیوں مناتا ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا وہ نہ صرف جمعۃ المبارک کا ببرکت دن تھا بلکہ رمضان المبارک کی 27ویں شب بھی تھی۔ لیکن دوستو، اگر 1947 کے ہجری نقشے پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 14 اگست کو جمعہ نہیں بلکہ جمعرات تھی اور اس دن روزہ بھی 26واں تھا۔ دوستو، پھر جولائی 1948 میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کی بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائے گی۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ 9 جولائی 1948 کو حکومت پاکستان نے جو ڈاک ٹکٹ جاری کیے ان پر بھی پاکستان زندہ باد کے ساتھ 15 اگست 1947 کی تاریخ درج تھی۔ لہٰذا یہ سوال بہت اہم ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنا یوم آزادی 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیوں چاہتے تھے کہ ہندوستان 15 اگست کو ہی آزاد ہو، اور کیا قائد اعظم نے 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو جشن آزادی منانے کی منظوری دی تھی؟ یہ سب اور ان جیسے کئی سوالات کا جواب آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ تاہم آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پروفیسر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پروفیسر ٹی وی فیملی کا حصہ بننا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے دوستو، موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آخر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے 15 اگست کا دن ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ در حقیقت اس کے پیچھے ایک عجیب منشا ہے۔ جب برصغیر میں تحریک آزادی زور پکڑ گئی اور انگریزوں کے پاس ہندوستان کی آزادی کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد یعنی 15 اگست 1947 ہی میں انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف ماہرین کے مطابق 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس لیے دی تھی کہ اسی تاریخ کو جاپان نے اتحادی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اور یوں سیکنڈ ورلڈ وار یعنی جنگ عظیم دوم کا خاتمہ ہوا۔ کیونکہ ماؤنٹ بیٹن اس جنگ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سپریم الائٹ کمانڈر بھی تھے، اس لیے وہ اس تاریخ کو اپنے لیے خوش قسمت بھی سمجھتے تھے۔ دوستو، چلیے اب اس بات کا جائزہ مختلف حقائق کی روشنی میں لیتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست کو ماض وجود میں آیا یا 15 اگست کو۔ دوستو، 15 اگست 1947 کو قائد اعظم کی جو تقریر ریڈیو پاکستان پر نشر ہوئی اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں 15 اگست کو یوم آزادی کہا۔ Citizens of Pakistan, it is with feelings of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August the 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. اس کے علاوہ 15 اگست 1947 کو جاری ہونے والے گیزٹ آف پاکستان میں بھی اسی دن کی نشاندہی کی گئی۔ اس گیزٹ میں قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل ہونے کا بھی اعلان کیا گیا۔ دوستو، ان باتوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے 15 اگست ہی پاکستان کی آزادی کا دن ثابت ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، جولائی 1948 میں جاری ہونے والی پاکستان کی پہلی ڈاک ٹکٹ میں بھی واضح طور پر 15 اگست کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے شائع کردہ ایک دعوت میں بھی 15 اگست لکھا ہوا تھا۔ دوستو، اس بات کی تائید میں ایک اور ثبوت پیش خدمت ہے کہ جب دسمبر 1947 کو محکمہ داخلہ نے اگلے سال یعنی 1948 کے لیے سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا تھا ان میں بھی یوم پاکستان 15 اگست 1948 ہی مینشن کیا گیا تھا۔
دوستو ان حقائق کو دیکھیں تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ساتھ ایک ہی لمحے وجود میں آئے تھے، یعنی 15 اگست کو رات 12 بجے۔ دوستو اب غور طلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے باعث پاکستان اپنا یوم آزادی 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو مناتا ہے۔ تو چلیے دوستو ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو پاکستان بننے کے 10 ماہ تک 15 اگست کو ہی یوم آزادی تصور کیا جاتا رہا، لیکن پھر 29 جولائی کو وزیراعظم لیاقت علی خان کے زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارت سے منفرد ہونے کی خاطر پاکستان اپنا یوم آزادی 15 نہیں بلکہ 14 اگست کو منایا کرے گا۔ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ دوستو ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہندوستان میں 26 رمضان المبارک کا دن اور لیلۃ القدر تھی۔ یوں 27ویں کی شب پاکستان کا وجود میں آنا بہت ہی مبارک بات تھی۔ دوستو کچھ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کا ٹائم زون بھی ایک اہم وجہ تھی۔ ان کے مطابق جب دہلی میں 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کے 12 بجے تھے تو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق یہاں 14 اگست کے 11:30 بجے تھے۔ اس لیے پاکستان 14 اگست کو ہی یوم آزادی تصور کرتا ہے اور اس دن کو پاکستان کے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اس وقت کے مطابق اس بات کو تسلیم کرنا درست نہیں، کیونکہ آزادی کے وقت دونوں ممالک کا ٹائم زون ایک ہی تھا، اور جو ٹائم زون آج کل ہے اس کا آغاز 1951 یعنی 1951 میں ہوا تھا۔ دوستو کچھ ماہرین کے مطابق شاید یہ بات بھی تھی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اس ملک کا جداگانہ تشخص ضروری ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ہندوستان سے ایک دن پہلے ہی یعنی 14 اگست کو جشن آزادی منایا کرے گا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ان حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت 15 اگست کو ہی ماض وجود میں آیا تھا، لیکن اقتدار کا ایک دن پہلے منتقل ہونا، رمضان میں لیلۃ القدر اور جداگانہ تشخص شاید نہایت اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم ہر سال اپنا یوم آزادی 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو مناتے ہیں۔ دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو کس حد تک آپ کے لیے مفید رہی، یا آپ اپنی قیمتی آراء ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔